اب سر تھوڑا سا آتے ہیں, ہمارا فارمیٹ تو پہلے سے ہوتا ہے لیکن ٹاپک ایسا تھا کہ میں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر لیا. اپنے بارے میں بتائیے ہمیں کہ آپ کب پاکستان سے باہر گئے, کیوں گئے, کیا کرنے گئے, اور پھر واپس آنے کی کیا وجہ تھی؟ میں پاکستان سے باہر اس لیے گیا کہ یہاں پر جب میں نے ڈگری کی بیچلرس تو مجھے احساس ہوا کہ میری ویلیو کیا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو مجھے بیسکلی ایک آفس بوائے کی طرح ٹریٹ کیا گیا. 2,000 روپیہ بیسکلی ایک سیلری تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جو باہر سے ڈگری کر کے آیا, اس کی کوئی 60-70 ہزار سیلری تھی, وہ بھی وہی HTML لکھ رہا تھا, میں بھی HTML لکھ رہا تھا. تو پھر وہ احساس ہوا کہ مجھے بھی ڈگری کرنی چاہیے باہر جا کر. تو پھر میں باہر چلا گیا انگلینڈ, اور وہاں میں نے ماسٹرز کیا. اور ماسٹرز کرنے کے بعد ارادہ تھا کہ واپس آؤں گا. اور یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جانا آسان ہے, آنا مشکل ہے. بالکل. اور وہاں پر پھر جب میں پہنچ گیا, اور پھر وہاں پر اللہ نے ایک لیڈرشپ سکلز دیے, اور وہ پھر میں جہاں سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتا تھا تو وہاں اتنی ترقیاں اللہ نے دے دیں. تو وہ پھر تھا کہ چلو اتنے پیسے اکٹھے ہو لیں, اتنے ہو لیں, اتنے ہو لیں. تو وہ پھر وہ اتنے کر کر کے وہ کبھی اینڈ تھا ہی نہیں اس کا. پھر ساتھ اپنا بزنس شروع کر لیا. 2010 میں ایک بڑی امیزون کا بزنس شروع کیا, تو بڑی ناکامی ہوئی. ایون کہ مجھے یاد ہے ابھی بھی مجھے لیگل لیٹر آیا کنگسٹن کی طرف سے, کیونکہ میں نے USB ڈرائیوز کنگسٹن کی بیچنا شروع کی. تو انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ ہمارے برانڈ کی کیوں لگا کے بیچ رہے ہیں فیک. مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے, اپروول بھی لینا ہوتا ہے. تو وہ مطلب اس وقت مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلنی. پھر 2011 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہاتھ پکڑا کہ امیزون کا بزنس بھی سیٹ ہو گیا اور چلتا ہی گیا. نیشنلٹی مل گئی, اور پھر مطلب اینڈ آل دیٹ. تو اوپر سے جاب میں بھی ترقیاں ہوں گی. تو پھر یہ تھا کہ اس سے آگے کیا ہے. تو اس سے آگے ماں باپ جو ہے وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. تو وہ اس سے آگے یہی تھا کہ یا تو ادھر مزید پیسے کماتے جائیں, رکھتے جائیں اینڈ آل دس, یا پاکستان میں جائیں. اور کیونکہ اب امیزون کا بزنس کہیں پر بھی آپ رہ کر مینیج کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ واپس جائیں اور ماں باپ کے ساتھ رہیں. میرے فادر جو ہیں وہ 75+ ہے, تو مطلب وہ کافی ایج ہے ان کی, اور میرا ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. تو مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میں واپس جاؤں اور میں ان کے ساتھ رہوں. تو میں پھر یہاں واپس آیا, اور پھر جو ہے مجھے جو آتا تھا وہ میں نے پھر لوگوں کو سکھایا, اور وہ سیمینار جیسے کیا تو آپ آگے اس میں. تو وہ ایک اس کے بعد سے آپ کو جرنی کا پتہ. ظاہر ہے پھر جب ایک سکسیس سٹوریز آتی ہیں. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے امیزون کا بزنس یا کوئی بھی بزنس اگر آپ کا باہر چل رہا ہے, میں خود کیونکہ UK میں رہ کے آیا ہوں, تو ظاہر ہے اگر آپ 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی آپ UK میں رہ کے کما رہے ہیں, اور اگر آپ پاکستان بیٹھ کے وہی اماؤنٹ کما رہے ہیں, تو زمین آسمان کا فرق ہے. بڑی لگژری لائف ہوتی ہے. آج بھی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ اگر آپ ینگ ہیں, ایکسپوئر لینا چاہتے ہیں, تو ضرور جائیں, دیکھنا چاہیے ملک دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جب پاکستان میں ساری زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایکسپوئر کے ہو کیا رہا ہے اینڈ آل دس. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی لائف آسان ہے پاکستان سے, وہ بہت غلط سمجھتے ہیں, بیکاز وہ وہاں کی لائف آسان بالکل نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے وہاں بڑے ہو رہے ہیں. آپ وہاں رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا, اور یہ نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں, لیکن اکثریت جو بہت سے کیسز میں ایسے ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ نکلتے ہیں ہاتھ سے. دوسری یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی سپورٹ سسٹم ہے. اگر آپ کو 102 بخار ہے تو آپ نے خود ہی اٹھ کر جانا ہے. آپ کو کوئی ماموں چاچو تہتا ہو یا بھائی باپ نہیں لے کے جا رہا, آپ نے 102 بخار میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور اگر انگلینڈ کی بات کریں تو اگر آپ وہاں فری میں NHS ہے تو اس کی جو لائنیں ہیں وہ آپ کو 3-2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا, پھر جا کر آپ کو پیناڈول کی پرسکرپشن ملے گی. بالکل یہ نہیں ہے کہ جا کے میڈیکل اسٹور. یہ ساری مطلب اوبیسلی ایک ایکسپوئر ہے, ایک لیونگ سٹائل جو ہے اگر آپ نے لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان ایک چیپ ملک ہے رہنے کے لیے ان ٹرمز آف لیونگ آؤٹ سائڈ. اگر آپ باہر رہتے ہیں تو جتنے پیسے کماتے ہیں اتنے لگ بھی جاتے ہیں, اتنے وہاں پر رینٹس دینے ہیں اور بہت ساری چیزیں دینی ہیں. پاکستان میں رہ کر اگر آپ فورن کرنسی ارن کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیسٹ سولوشن ہے رائٹ ناؤ. یہاں بیٹھ کر پاؤنڈز ڈالرز کمائیں اور پاکستان میں خرچ کریں. اگر ضرور باہر جانا ہے, وزٹ کرنا ہے, وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس سیدھے کرنے ہیں کر کے جو بھی ہے, لیکن واپس آنا ہی ہوگا آپ کو. یہاں سے میں وہاں رہتا تھا تو میری خواب تھا کہ میں باہر رہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں جو رہتے ہیں ان کا خواب ہوتا ہے پیسے جمع ہو تو پاکستان آ کے پیسے خرچ کریں. وہ یہ خواب ہے. تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے پیسے جمع کر کے واپس ہی پاکستان خرچ کر رہے ہیں, وہاں نہیں خرچ کر سکتے کیونکہ وہاں پہ اتنی مہنگائی ہے جب آپ کو چیز لینے جاتے ہیں. تو یہ میں تو آنے والے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پاورفل مائنڈ دیا, اس کو یوز کریں. پاکستان میں رہ کر آپ اسکل سیکھیں, اور پاکستان میں
اچھی لائف گزارنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ روپیہ ایک بڑی ڈیسنٹ اماؤنٹ ہے, بالکل بہت ڈیسنٹ. ایک فیملی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہو. اور کیا 5 لاکھ جو کہ اس وقت $2,000 سے $2,500 ہے, وہ نہیں کما سکتے 1-2 سالوں کی اسکل سیکھنے کے بعد؟ تو میں پتہ نہیں کیا آپ, اگر آپ یہاں نہیں کما سکتے تو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں پھر جا کے وہی کریں گے کہ آپ ڈلیوری بوائے بنیں گے. اور یہ جو سر آپ نے 5 لاکھ کی بات کی, یہ تو کوئی اماؤنٹ نہیں ہے, 1-2 سالوں میں اسکل سیکھ کے بندہ آسانی سے کما سکتا ہے. تو آپ کون کون سے اسکل ریکمینڈ کرتے ہیں, اور آپ کیا کیا اسکل انیبلرز کیا کیا سکھا رہے ہیں امازون کے علاوہ بھی؟ اب تو بہت ساری چیزیں ہم تو ہمارے پاس تو ویسے تو 150-200 اسکلز ہیں جو ہماری ای وی ایس لائبریری میں موجود ہیں, لیکن وی ہیو لاٹ آف اسکلز ناؤ. امیزون کے جو سارے ماڈلز ہیں, میں سمجھتا ہوں 2024 میں ٹک ٹاک شاپ ایک بہت ایمرجنگ اسکل ہے. میں خود بھی اس کا اب سیلر بن چکا ہوں, اور آئی سی the amount of revenue TikTok shop can generate quicker than Amazon is really crazy. Shopify ایک بہت زبردست ہے کہ پاکستان میں رہ کر آپ ٹارگٹ کریں ایسے لوگوں کو جن کا GDP بہت اچھا ہے, جن کی بائنگ پاور بہت اچھی ہے. سوئٹزرلینڈ کو ٹارگٹ کریں, فن لینڈ کو ٹارگٹ کریں, دنیا کو ٹارگٹ کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. اور ہمارے پاس جیسے سائبر سیکیورٹی ہے, AI ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ویب ڈیولپر بنا رہے ہیں, پائتھن بنا رہے ہیں, مطلب you name it, right? That's what we have right now under the umbrella of Enablers College of Technology, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ریسرچ کرنا سکھا رہے ہیں. اکثر جو آپ دیکھیں کہ ایشو, میں خود بھی یونیورسٹی میں نے دیکھا, جب ماسٹرز یا کوئی بھی چیز آپ بیچلرز کرتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کے لیے پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اور آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کیسے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ریسرچ پروجیکٹ. تو ہم اس کو باقاعدہ سکھاتے ہیں کہ آپ کیسے ریسرچ کیسے کر رہی ہیں. لوگوں کو یہ آتا ہی نہیں ہے ریسرچ کیسے کرنی ہے, کہ ریسرچ کر کے آپ نے کس طرح سے ایک تھیسس کو کریٹ کرنا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کا ہو, سرچ کیسے کرنا ہے, ایکسیس کیسے لینی ہے دنیا کی لائبریریز کی اینڈ آل دیٹ. تو وہ چیزوں کو سکھایا جاتا ہے. مطلب آئی فیل کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی بجلی کی رفتار سے چل رہی ہے, تو آپ کو بھی بجلی کی رفتار سے ایٹ لیسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے, مجبوری بن چکی ہے. ایوری ون ہیز ٹو اڈاپٹ, ادروائز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. تو اس میں اگر انیبلرز کی بات کریں, انیبلرز ہیز آل دا ریلیونٹ اسکلس وٹ ایور اے ون وڈ ریکوائر. بٹ آئی وڈ سے آپ آئی ٹی اسکل سیکھیں. ڈیولپر, فل اسٹیک ڈیولپر کی بہت ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں. ای کامرس, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جس کی ڈیمانڈ ہے, اگر آپ ای کامرس سیکھ رہے ہیں, بیچنا سیکھتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک حد سے زیادہ میں کہتا ہوں ڈیمانڈنگ اسکل ہے, کہ ہر آف لائن بزنس کو آن لائن کرنا ہے. اب تو کرنا کیسے ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. آپ نے بیچنا کیسے ہے؟ تو بیچنا سیکھنا ہے, رائٹ. تو اگر یہ کوئی سیکھ گیا تو پھر تو سب کچھ سیکھ گیا. بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں چیزیں جو ہے جس کی طرف دنیا جا رہی ہے, اور دیٹ پیپل نیڈس ٹو لرن.